السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور امید کرتی ہوں کہ آج کل آپ لوگ اپنا پورا دن ہی بلکہ دھوپ میں بیٹھ کر تو گزار ہی رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن سب کو پھر بھی انتظار ہے کہ بارشیں کب ہوں گی۔ اسی آس اور امید پہ پورا دن گزر جاتا ہے، ڈھل گیا دن، ہو گئی شام، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ بارش کب ہوگی؟ موسم اپنی ادا بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر کب یہ بارشیں جو ہے ہمارے دروازے پر دستک دیں گی، کب اسلام آباد کی طرف رخ کریں گی، کب یہ موسم جو ہے ملک کے باقی شہروں کی طرف رخ کرے گا؟ تو آج پھر محکمہ موسمیات آئے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورک صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بتائیے بارشیں کب آ رہی ہیں؟ آخر کیوں اتنا طویل وہ ایک لمبا سا بریک آ گیا ہے بارشوں میں؟ کب یہاں پر بارشوں کا کوئی سلسلہ انٹر ہوگا؟ دیکھیں ابھی فی الوقت جو بارشیں ہیں اگلے چند روز بلکہ ایک ہفتے تک جو ہے نا ہم بارشیں مزید نہیں دیکھ رہے جو ہے اس تاہم جو جنوری کا تیسرا ہفتہ ہوگا اس میں ہم ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ویدر سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوگا۔ اب اس میں جو ہے کچھ علاقے تو مغربی علاقے ہوں گے وہ اور بالائی علاقے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ابھی وہ پیچھے ہے، جیسے ہی وہ قریب آئے گا اور مزید چند دنوں تک اس کی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو جنوری کے تیسرے ہفتے میں سلسلہ آئے گا اس کا دورانیہ کتنے دنوں پر محیط ہوگا؟ کچھ اگر یہ بتا دیں، اور آخری یہ جو 2 ہفتے ہوں گے ان میں کیا ایک سلسلہ ہوگا یا 2-3 سلسلے ہوں گے بارشوں کے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ہم نے جو سیزنل فورکاسٹ کی ہے کہ اس سیزن میں جو ونٹر کی جو بارشیں ہوں گی، موسم سرما کی بارشیں، وہ نارمل سے کم بارشیں ہیں۔ تاہم جنوری کے مہینے میں ہم 2 سپیل دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ 2 سپیل جو ہے نا وہ پاکستان کے علاقوں میں آ جائیں۔ اب ان کی شدت اور وہ کہاں تک جو ہے نا وہ محدود ہوں گی یہ وقت کے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بالکل، اور سائنسی ماڈلز جو ہوتے ہیں اس کے مطابق کہ موسمیاتی پیٹرن جو ہے اگر پہلے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہی شدید کوئی سلسلہ آ رہا ہے تو وہ آتے آتے کمزور بھی پڑ سکتا ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں کچھ پیٹرنز ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ سمندروں میں جو ٹیمپریچرز ہیں ان کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے، اور جس طرح کچھ سرکولیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کے اثر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ویدر سسٹمز جو آتے ہیں جن کو ویسٹرن ڈسٹربنسز کہا جاتا ہے، ان میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب اس وقت جو پوزیشن ہے اس سسٹم کی وہ کافی سٹرانگ ہے جس جگہ پہ یہ اس وقت موجود ہے، تاہم آنے والے دنوں میں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے جو ماشاءاللہ تمام ہی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ سبھی اپنے اپنے علاقوں کے متعلق الگ الگ جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو یہ جو تیسرے ہفتے میں سپیل آئے گا اس کو ہٹ کرے گا؟ دیکھیں اسلام آباد، راولپنڈی اور خطہ پٹھوار یہاں پر کلاؤڈینس تو فی الوقت ہوگی، لیکن ابھی اس وقت کے ڈیوریشن کے مطابق بہت کم پرابیبلٹی ہے جو ہے وہ بارش ہونے کی یا اس طرح کی سچویشن کی، لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ جو آگے آگے جیسے پروگریس کرے گا اس کی انٹینسٹی میں فرق بھی پڑ سکتا ہے۔ انٹینسٹی میں فرق پڑے گا تو یقیناً اسلام آباد اور راولپنڈی کو تھوڑی سی خوشخبری مل سکتی ہے۔ فی الوقت انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی والوں، دعا کریں کہ یہاں پر ابر رحمت برس جائے۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی؟ شدید دھند کی لپیٹ میں ہے پنجاب کے کئی علاقے، وہاں پر کیا صورتحال ہونی ہے؟ دیکھیں ابھی فی الوقت آنے والے جو دن ہیں 4 سے 5 روز، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کل بھی شدید دھند جو ہے نا وہ ان علاقوں میں رہے گی، لیکن پرسوں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کچھ فرق پڑے گا دھند میں کچھ، لیکن 2 روز تک رہنے کے بعد 2-3 دن کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ دھند کی شدت اختیار ہوگی۔ تو اس طرح یہ دھند کی کیفیت جو ہے نا آنے والے دنوں میں پنجاب کے علاقوں میں کمی بیشی کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ وہاں پر بھی کئی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے بھی جو ڈی آئی خان اور بنو اور اس طرح کے جو ساؤتھ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی دھند کی کیفیت ہے، اور اس کے علاوہ جو M1 موٹر وے ہے اس کے الانگ سوابی اور پشاور اور چارسدہ کے الانگ بھی جو ہے نا وہ صبح کے اوقات میں اور لیٹ نائٹ میں جو ہے نا وہ آج کل دھند جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے، اور یہ بھی دھند جو ہے نا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی اس طرح کا کوئی سپیل نہیں آتا۔ اور جو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے ہوں گے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو تیسرے ہفتے میں جو سپیل آئے گا یہاں پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر کے متعلق بتا دیجیے۔
اچھا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے نا، گلگت بلتستان میں یہ والا جو اسپیل آئے گا، اس میں گلگت بلتستان میں بھی برف باری بھی ہوگی اور بارش بھی ہوگی، اور اس میں کوئی تین چار دن جو ہے نا وہ یہ اوپر جو ہے نا وہ اسٹے کرے گا یہ والا اسپیل جو ہے جب آئے گا یہ. تو کشمیر میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بلوچستان والے عموماً بلوچستان والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے, ہماری کوئی بات نہیں کرتا, ہم تو محروم طبقہ ہیں. تو بالکل آپ محروم طبقہ نہیں ہیں, ہم آپ کو نظر انداز نہیں کرتے, ہم آپ کی بھی بات کرتے ہیں. تو بلوچستان والوں کے لیے بتا دیجئے کہ وہاں پر بیشتر جو علاقے ہیں بلوچستان کے, وہاں کیا صورتحال ہوگی, سردی زیادہ ہوگی یا دھند زیادہ ہوگی, کیا کیفیت ہونی ہے؟ دیکھیں ابھی آنے والے جو چند روز ہیں, آنے والے جو دن ہیں, وہاں پر تو بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم ٹھنڈا رہے گا اور انتہائی شدید سرد ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں جو ہے نا وہ مائنس میں ٹمپریچر چل رہا ہے. اسی طرح جو قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, یہاں پر بھی ٹھنڈ ہے. زیارت میں پچھلے اسپیل میں برف باری ہوئی اور وہاں پر بھی کافی ٹھنڈ ہو گئی. اسی طرح نوکنڈی, دالبندین اور گوادر کے جو علاقے ہیں, یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈ جو ہے نا وہ اس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا اس کو امید کر رہے ہیں کہ اگلا جو اسپیل آئے گا وہ کوئٹہ کے راستے سے ہی آئے گا, اور انشاءاللہ کوئٹہ کے علاقوں میں, ان علاقوں میں بارش بھی ہوگی. ٹھیک ہے. کوئٹہ والوں سب سے زیادہ آپ الرٹ رہیے, اور آپ سب سے پہلے موسم کو پھر شاید انجوائے کرنے والے ہیں. سندھ میں کیا سچویشن ہوگی؟ سندھ میں زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جو بارش سے عموماً محروم ہی رہتے ہیں, کم بارشیں ہوتی ہیں. تو سندھ میں اوورآل کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں سندھ میں ابھی فی الوقت تو ایسا یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بادل شادل یا کلوڈی اس طرح کا موسم رہے گا, اور ابھی فی الوقت تو دھند کی جو ہے نا اگلے چند روز میں وہ کیفیت جاری رہے گی بالائی سندھ کے علاقوں میں, سکھر اور اس کے گردنواں کے جتنے بھی علاقے ہیں, تو یہاں پر دھند ہی رہے گی. تاہم جو اگلا اسپیل آئے گا وہاں پر ان علاقوں میں بادل شادل آ جائیں گے, اور بارش کے کوئی ایسے چانسز فی الوقت جو ہے وہ لگ نہیں رہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. مری والوں آپ ناراض نہ ہوں, آپ کی طرف بھی آتے ہیں, تو مری میں کیا صورتحال ہے؟ مری میں وہاں پر برف باری کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ جنوری کے 10 دن تو گزر چکے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوگا موسم؟ دیکھیں مری, گلیات اور کاغان, ناران, یہ جو سیر و سیاحت کے علاقے ہیں جن میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, جو سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہی ہے کہ جو مڈ جنوری کے بعد جو تیسرے ہفتے میں اسپیل آئے گا, یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برف باری بھی ہوگی اور بارش بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. آپ نے بتایا کہ بارشیں سردیوں میں معمول سے کم بارشیں آپ نے بتائی ہیں, تو برف باری کی بھی یہی صورتحال ہوگی کہ معمول سے کم برف باری کی توقع ہم کریں؟ دیکھیں اس وقت جیسا کہ عموماً جو ہے جنوری میں 4 اسپیل آیا کرتے ہیں جو نارملی جو کلائمیٹ ہے, تو ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح ایسا اسپیل نہیں دیکھا جنوری میں. یہ 1 جنوری کو جو ہے نا وہ آف کورس جو ہے نا وہ برف باری بھی ہوئی کچھ اور بارش بھی ہوئی, تاہم جو ہے نا کوئی سگنیفیکنٹ کوئی بھی ایسا اسپیل جو ہے نا جنوری میں ابھی تک نہیں آیا. تو جنوری میں عموماً 4 آتے ہیں, یعنی کہ اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو ہر ہفتے ایک اسپیل آپ بات کر لیں. تو پہلے 2 ہفتے میں تو ہمیں کوئی اسپیل نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ ہو. تو آخر میں اگر آئے تو وہ 2 آئیں گے, تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے اسپیل بھی کم ہو گئے, تو وہ نارمل بارشیں ہم نے آلریڈی کہا ہوا کہ وہ کم ہوں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو برف باری بھی مطلب کمی ہے؟ برف باری تو اسی وقت آئے گی نا, کوئی اگر بارش والا اسپیل آئے گا, اس کے ساتھ وہ کتنا انٹینس ہے, وہ کہاں تک محدود ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ برف باری کہاں ہو رہی ہے. اب ابھی برف باری اتنی دیکھیں نا, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ادھر جو نیچے علاقے ہیں اس طرف اگر کوئی اسپیل نہیں آ رہا, تو اوپر جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر کوئی ایسی سنو فال کا کوئی پیٹرن بن جاتا ہے, وہ بھی تو ایک سچویشن ہوتی ہے نا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو کیونکہ ابھی کوئی اسپیل ایسا آیا نہیں ہے جو کہ نچلے پہاڑوں پہ کرے. جو گلیشیئرز ہوتے ہیں, جو ٹاپ ماؤنٹینز ہوتے ہیں, وہ گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑی بہت جو ہے نا وہ برف باری ہو جایا کرتی ہے, لیکن کوئی ایسا اسپیل نہیں آیا جس نے کہ زیادہ برف باری کرنی ہو. تو زیادہ برف باری والا نہ ابھی جنوری میں آیا کوئی, اور تیسرے یا چوتھے ہفتے جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جنوری کے بعد ہم کوئی امید کریں کہ پھر کوئی ایسی بارشیں آئیں گی؟ کیونکہ اگر بارشیں بہت کم ایسے ہوں گی, معمول سے انتہائی کم بارشیں ہوتی ہیں, تو پھر تو سردی ہمیں بہت جلدی الوداع کہہ کر چلی جائے گی. دیکھیں سردی جو ہے عموماً جو ہے نا, یہ ہمارے پاس سردیاں پڑتی ہیں دسمبر, جنوری اور فروری میں. یہ پیریڈ ہوتا ہے ونٹر سیزن. اب ایسا ہے کہ اگر اس میں اسپیل آتے رہیں تو سردیوں کی جو شدت ہے وہ برقرار رہتی ہے.
لیکن اگر فروری میں بھی 3-4 اسپیل اگر آ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ سردی میں اضافہ رہے گا. اور جو مارچ ہوگا نا، مارچ میں بھی اگر 1-2 اسپیل آ جاتے ہیں تو مارچ عموماً جو ہے نا وہ سپرنگ کا منتھ ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر سردی تھوڑی ساری آپ کو فیل ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے. تو اس لیے سردی جو ہے وہ یکدم ختم نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ ابھی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوری میں بھی آپ کے پاس جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہیں خاص طور پہ پنجاب کے علاقوں میں وہ کافی کم ہو گئے ہیں. جیسا کہ لاہور میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیا، جو کہ اسلام آباد کے درجہ حرارت سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب وہاں پر دن زیادہ ٹھنڈا ہے. تو اس لیے سردی جو ہے یہ جا کے جب فوگ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد جب ہر جگہ پہ سورج کی جو ہے نا وہ کرنیں پڑیں گی تو اس سے جو ہے نا آپ کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوگا. لیکن اس وقت تک آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی رہے گی اور سردیاں جو ہے نا وہ رہیں گی. یہ نہیں ہے کہ سردی بالکل جلدی ختم ہو جائے گی، سردی آپ کو جو ہے نا فروری تک جو ہے نا وہ چلے گی. لیکن سردیوں کا پیٹرن بھی تو چینج ہو چکا ہے نا، کلائمیٹ چینج کے باعث جو ہمارا ویدر پیٹرن ہے، جس طرح سے گزشتہ کئی عرصے سے، گزشتہ بلکہ 2-3 سالوں سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردی کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، فارورڈنگ پیریڈ پہ چلا گیا، تھوڑا سا آگے شفٹ ہو چکا ہے ہمارا. دیکھیے بالکل آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ سردیوں کا اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن اس کو آپ کہہ دینا شفٹ ہو گیا ہے تو ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی یا کوئی ایسی ریسرچ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کو تو یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ سردیوں میں اتار چڑھاؤ ضرور موجود ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ شفٹ ہو گیا ہے آگے، تو ایسی کوئی ریسرچ ابھی میرے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ. فی الحال تو کوئی بھی پیٹرن ایسا نظر نہیں آ رہا سائنسی ماڈلز کو دیکھتے ہوئے، اور کہیں پر ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں ہوں گی. اگلے تیسرے ہفتے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بارشوں کے سلسلے کے لیے، اور جو تیسرا سلسلہ آئے گا وہ جب انٹر ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ عرفان ورک صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. موسم بدلنے کے لیے کچھ وقت اور انتظار کیجیے.